کہتے ہوئے جب اسے موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہوئے. جو حضرات آپ اس پہ یہ اونچی ہے، یہ اونچی نواب آپ اس کو ہٹا دو، یہ ہٹا دیں. ادھر جا کے دیکھو شوکت صاحب آگے. بابا سے بلند نعرہ سلوات. اس کو بلاؤ ذرا، احسن کو بھی. سامنے محترم، میں آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ آج کی محفل آج ہی کے دن اختتام پذیر ہو جائے گی. کل کی پرسوں کی تھکن تھی، اس لیے میں تھوڑا سا آرام کرنے گیا تھا. احسن نے حسن خوبی یہ منزلیں طے کی، اور اب میں ملتمس ہوں. لسٹ دینا مجھے سب نے پڑھ لیا، میں عاقل رضا صاحب کو بلا رہا ہوں. اچھا، اور اب میں گزارش کروں گا، میرے بھائی، میرے دوست، شیریں زبان خطیب، شعر کے نزاکتوں کو سمجھنے والے، خطابت کے اسرار و رموز کو جاننے والے، ان کے آنے سے پہلے 4 مصرے غم حسین ہے کچھ اور بات اور صحیح، غم حسین ہے کچھ اور بات اور صحیح، تیرا شعور حیات و ممات اور صحیح، ہر ایک منکر ماتم کو دھیان میں رکھنا، عزا کے باب میں 2-4 ہاتھ اور صحیح. جناب قبلہ عاقل رضا زیدی صاحب، آپ کو یہاں بیٹھ کے سنوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم و بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. صلوات بابا سے بلند پڑھ لیجیے. سب سے پہلے آپ تمام صاحبان کو ماہ رجب میں آنے والے قرآن ناطق کی مبارک ہو. میں اپنے پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں اپنے معصومین کے لاتعداد جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے. بانیان جشن کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. میرے بھائی محترم ناصر حیدری صاحب، نومی شاہ صاحب کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے. لاکھوں دعاؤں کی دعا مل کر مانگا کریں. پالنے والے ہمارے وارث کا ظہور جل فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. بہت بہترین انداز میں آپ نواب الشہراء جناب نواب عارف حسین صاحب کو سماعت فرما رہے تھے، تو بس اسی لمحے میں نے بھی سوچا کہ جہاں بات انہوں نے روکی ہے میں وہاں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں. اور امید نہیں بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ مجھ سمیت آپ سب یہاں جشن منانے آئے ہیں، اور آل محمد کی خوشی کم از کم ایسی ضرور منانی چاہیے جیسی ہم اپنی مناتے ہیں. گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو اس رواں مہینے کی
فضیلت بتانا چاہتا ہوں، اور کسی عام زبانی نہیں بلکہ اس زبان عصمت سے کہ جس کا لقب ہی صادق ہے۔ میں صرف تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ تاکہ اگر کسی کا خیال ادھر ادھر ہے تو وہ بالکل میری طرف متوجہ ہو جائے۔ میں نے ایک لمحے میں بغیر تمہید کے بعد شروع کر دینی ہے۔ جس کا لقب ہی صادق ہے، یعنی میرے چھٹے مولا سے مفضل نے پوچھا تھا، مولا رجب کی فضیلت کیا ہے، رجب کی اہمیت کیا ہے، یہ ماہ رجب اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ میرے امام نے مسکرا کر فرمایا، اہمیت تو بہت دور کی بات ہے، اس مہینے میں بس ہمارا ایک مومن دوسرے مومن کو اتنا کہہ دے کہ تجھے رجب مبارک ہو، اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ تھوڑا سا اور جاگیے گا، تجھے رجب، شکیل اختر صاحب، مبارک ہو، اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ میں نے اس لیے سورہ تغابن کی ایک آیت پڑھی کہ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے میں نے نازل کیا۔ یہ حالات حاضرہ آپ سب کے ذہنوں میں ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب سمجھتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس پر آشوب دور میں ولایت علی علیہ السلام رکھنے والوں کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عاقل رضا زیدی نے روایت نہیں پڑھی، آیت پڑھی ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ ساتھ دیں گے تو میں آپ کو سدرہ پر لے جا کر دو باتیں کر کے آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر اور اس نور پر جسے میں نے نازل کیا۔ اسلام آباد پنڈی گرد و نواح کے آئے ہوئے سادات و مومنین، وہ نور جو بھی ہے اس کے بارے میں پہلی بات یہ طے ہے، اللہ نے اسے نازل کیا ہے، پیدا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اور تھوڑا سا جاگیے گا، بڑی مہربانی، اور تھوڑا سا جاگیے گا۔ اللہ نے اس نور کو پیدا نہیں کیا بلکہ کیا کیا؟ بولیے، وَالنُّورَ الَّذِي أَنزَلْنَا، اللہ نے اس نور کو نازل کیا۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں آپ کو ایک لمحے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ نور کون سا ہے جسے اللہ نے نازل کیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو پس منظر میں ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ شکیل اختر صاحب اپنے وقت کی بطول ہے، نام مریم ہے، رہتی بیت المقدس میں ہے۔ عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا، جبریل آیا، بی بی اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر کو چھوڑ باہر جا، یہ میرا عبادت خانہ ہے، تیرا زچا خانہ نہیں ہے، یہ میرا عبادت خانہ ہے، تیرا زچا خانہ نہیں ہے۔ بی بی مریم نے یہ کہہ کر ہاتھ جوڑے، پروردگار جو تیرا حکم، جو تیری مرضی۔ یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ جہاں عبادت ہو وہاں ولادت نہیں ہوتی، جہاں عبادت ہو وہاں ولادت نہیں ہوتی۔ اتنے زیرک مجمع میں بھی مجھے بات پوری کرنی پڑے گی۔ کیا کہا؟ جہاں عبادت ہو وہاں ولادت نہیں ہوتی۔ اسلام آباد والوں، اس کے برعکس علی کی ماں کعبہ میں نہیں رہتی تھی، رہتی تھی قصر شیبہ میں، ابو طالب کے گھر میں۔ مگر جیسے ہی علی کی آمد کا وقت آیا، جبریل آیا، بی بی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، بی بی اللہ کہہ رہا ہے اپنے گھر کو چھوڑ میرے گھر چل۔ اللہ اکبر، جاگیے گا، جاگیے گا، تھوڑا سا اور جاگیے گا۔ کیا کہا؟ بی بی اللہ کہہ رہا ہے اپنے گھر کو چھوڑ، بولیے میرے گھر چل، علی کی آمد کے لیے۔ ایک جملہ ہے، چونکہ باشعور لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے نواب صاحب کا قصیدہ اور باتیں اتنے اچھے انداز میں سنی ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ بہتر انداز میں میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گے۔ کیا کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے گھر کو چھوڑ میرے گھر چل۔ بی بی نے کہا جبریل چلتی ہوں مگر معاہدہ کر۔ کیا؟ کہ جب میں جاؤں طواف کعبہ کر رہی ہوں اور علی کی آمد کا وقت آ جائے پھر نہ میرے پاس آنا کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر کو چھوڑ اپنے گھر جا۔ سن، وہ عیسیٰ کی ماں تھی جو چلی گئی۔ ہائے ہائے ہائے، یہی تو لطف تھا جو نوجوان دوست بیٹھے ہیں۔ تھوڑا سا اور جاگے گا، تھوڑا سا اور جاگے گا۔ کیا کہا؟ وہ عیسیٰ کی ماں تھی جو چلی گئی، میں ہوں علی کی ماں۔ ناصر بھائی لطف لینا ہے، میں ہوں علی کی ماں۔ میرے ساتھ شکیل صاحب یہیں پر معاہدہ اور معاہدہ کر کہ کرنا کیا ہے۔ جبرائیل نے بی بی فاطمہ بنت اسد کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہا، بی بی ایک بار چلے تو صحیح، اللہ چاہتا یہ ہے کہ علی کی آمد کعبہ میں ہو، علی کعبہ میں آئے گا تبھی تو اسلام آباد والوں کو پتہ چلے گا کہ جسے پیدا ہونا تھا اسے نکال دیا، جسے نازل ہونا تھا اسے بلا لیا۔ اللہ اللہ، مل کے
توجہ فرمائی آپ نے؟ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے. کیا کہا؟ جسے پیدا ہونا تھا اسے نکال دیا، جسے نازل ہونا تھا. بولیے، گھبرانے کی بات تو نہیں ہے. شیخ اختر صاحب، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. اگر میرا پورا مجمع متوجہ ہے تو کہ جب علی کی ماں کعبہ میں جانے لگی نا، علامہ عارف حسینی کی کتاب ہے عین العارفین، تو طریب صاحب اس میں ایک ناصر حیدر صاحب ایک جملہ لکھا ہے، نومی شاہ جی وہ کہنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جب، لیکن اس کے لیے میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میرا یہ پہلا جملہ بہت بہتر انداز میں سماعت فرمایا ہے. میں آپ لوگوں کی سماعتوں پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ دوسرا جملہ کہنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جب علی کی ماں آمد علی کے لیے ابو طالب کے گھر کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف جانے لگی، جہاں تک آواز جا رہی ہے توجہ کرنا، فرمائے جیسے ہی اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف جانے لگی، ابھی بی بی کا قدم ایک قدم گھر میں تھا، ایک قدم باہر تھا. یا فنزل جبرائیل، اتنے میں جبریل آیا، بی بی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا دیکھیے اگر بات میں نے سمجھا دی اور کوئی نہ بولا تو مجھے دکھ نہیں ہے، وہ محشر میں دیندار ہوگا علی کی ماں کا، اس لیے کہ جملے میرے نہیں ہیں، جملے جبرائیل کے ہیں جو بی بی فاطمہ بنت اسد کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہے. بی بی، اللہ کہہ رہا ہے کہ تو اتنی بڑی امانت دنیا کو دینے جا رہی ہے. لو لم اتنزع من عوارضات البشریت لنزلت لقدمک. بی بی، اگر میں اللہ بدن رکھتا ہوتا تو تیرا استقبال کرنے زمین پہ آ جاتا. ہاتھ بلند کر کے حیدری، اللہ اکبر، مل کے توجہ فرمائی. آپ نے فرمایا اگر میں اللہ بدن رکھتا ہوتا تو تیرا استقبال کرنے، بڑی مہربانی، تیرا استقبال کرنے. بولیے کہاں؟ خدا کی قسم میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں، موضوع یہی ہے نا جشن آل عمران، کہ اللہ نے آل عمران کی محبت ہمارے دل میں ڈالی. شکیل اختر صاحب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے اس لیے ریفرنس دے دیتا ہوں. مدینۃ الماجز، علامہ ہاشم البحرانی کی لکھی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ عہد رسالت میں، بات ذہن میں رکھیے گا، میں دیکھتا ہوں کہ جسے شہباز کی طرح پرواز کرنا آتا ہے، عقل رضی اسے بغیر ویزے پاسپورٹ کے جس کی بارگاہ سے اڑا کر نجف اشرف لے کر جانا چاہتا ہے. اگر آپ کے پاس شے پر مودت ہے تو تیاری کیجیے گا. میں نے حوالہ بھائی جان پہلے دے دیا ہے. عہد رسالت میں رسول کے دور میں ایک شخص غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگ رہا ہے، پروردگار تجھے کعبہ کی حرمت کا واسطہ میرے گناہ معاف کر دے، تجھے کعبہ کا واسطہ میرے گناہ بخش دے. رسول کا گزر ہوا، سرکار نے یہ بات سنی، وہیں ہاتھ پکڑ لیا. کبے وقوف، اللہ کو کعبہ کا واسطہ کیوں دے رہا ہے، اپنا واسطہ کیوں نہیں دیتا؟ مجھے ساری رات بھی لگ جائے تو میں یہ جملے پر رکا رہوں گا، آگے نہیں بڑھوں گا جب تک میں اپنے ایک ایک سامع کو اپنی بات سمجھا نہ دوں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ تو چلے کہ ہم کس شے پر اتراتے ہیں، ہم کس بلبوتے کے اوپر ہر ایک کے سامنے ٹکرا کر کہتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے تو بس ہم جائیں گے. آخر وہ راز کیا ہے، وہ راز بتا کر میں اپنے پورے مجمع سے دعا لینا چاہتا ہوں. رسول نے کہا تو کعبہ کا واسطہ کیوں دے رہا ہے، اپنا واسطہ کیوں نہیں دیتا؟ تو نہیں جانتا اللہ کے نزدیک کعبہ سے افضل مومن ہے. میرا یہ پہلا مجمع ہے جو اپنی صفت سن کر خاموش ہے. تھوڑا سا جاگیے گا. لوگ تو اپنی باتیں سن کر خوش ہوتے ہیں، آپ اپنی فضیلت سن کر خاموش ہو رہے ہیں. نہیں جاگیے گا. کیا کہا تو جانتا نہیں اللہ کے نزدیک کعبہ سے زیادہ بولیے مومن افضل ہے. ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا سرکار کہاں کعبہ؟ جیسے آپ کے دل میں خیال آیا نا اس کے دل میں بھی آیا. کہنے لگا سرکار کہاں کعبہ؟ قابو کیجئے، جو نہیں بھی بولنا چاہتا وہ ایک بار تحیہ کر لے کہ میں نے نہیں بولنا. پھر میں دیکھتا ہوں کہ علی کا ذکر اسے کیسے بلاتا ہے. مگر لطف لیجئے گا، کیا کہا اللہ کے نزدیک کعبہ سے زیادہ مومن افضل ہے. ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا سرکار کہاں کعبہ اور کہاں میں؟ سرکار نے کہا تو کیا سمجھتا ہے میں مذاق کر رہا ہوں؟ کہنے لگا نہیں سرکار مذاق نہیں کر رہے، مگر دیکھیے نا کعبہ کی کتنی حرمت، تو میں مومن میں کعبہ سے افضل کیسے؟ سرکار نے کہا ابھی تو ہی فیصلہ کرے گا، پہلے بتا یہ جو کعبہ ہے یہ افضل کب ہوا؟ بس یہی کہنا میں نے، یہی بتانا میں نے. جاگیے گا جاگیے گا.
میں نے اپنے مجمع کو یہی بتانا ہے. کہا پہلے تو بتا, پہلے تو بتا, پہلے تو بتا. نانا دل آئے تو نعرہ لگائیے گا. کیا کہا پہلے تو بتا, یہ جو کعبہ ہے یہ افضل کب ہوا؟ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا سرکار گلی کا بچہ بھی جانتا ہے کعبہ تو کعبہ تھا, مگر جب 13 رجب کو تیرا بھائی علی روح کعبہ بن کر آیا تو یہ افضل ہو گیا. 13 رجب کو تیرا بھائی علی جب روح کعبہ بن کر آیا تو یہ افضل ہو گیا, یہ محترم ہو گیا. نبی فرماتے بتا میرا بھائی علی کعبہ میں کتنے دن رہا؟ کہا 4 دن. کہا پھر بتا. کہا 4 دن. نبی کہتے میں گھر جا رہا ہوں, فیصلہ تو کر, وہ کعبہ افضل جہاں 4 دن علی رہا یا مومن کا دل افضل جہاں 24 گھنٹے علی رہتا ہے؟ آپ سلامت رہے. اچھا اگر آپ پڑھیں گے تو مجھے مزہ آئے گا. آپ سلامت رہیں, آپ جی. فرمایا وہ کعبہ افضل جہاں 4 دن علی رہا یا مومن کا دل افضل؟ بولیے. جہاں 24 گھنٹے. بولیے. نہیں جشن کا آپ نے ماحول بنا دیا. جہاں 24 گھنٹے علی رہتا ہے, علی علی ہوتا ہے, چاہے علی مرتضی ہو یا علی اصغر ہو. ہائے 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 ہائے. تھوڑا سا جاگیے گا, تھوڑا سا جاگیے گا. اچھا میں تھا, لیکن آپ نے ماحول اتنا اچھا بنا لیا کہ میرا دل ہے کہ میں 2 باتیں کر دوں. میں نے کہا علی علی ہے, چاہے علی مرتضی کی شکل میں ہو بولو یا علی. دیکھیے کہتے ہیں کہ میرا یہ شہزادہ جو ہے اصغر مگر ہے علی. لطف لیجئے گا جملے کا, لطف لیجئے گا. بس بات ذہن میں آ گئی, کہیں تو کر دوں. جو پیچھے بیٹھے سب کی توجہ ہے نا. ہے اصغر مگر ہے علی. گہوارے میں عیسیٰ بھی بولا, گہوارے میں اصغر بھی بولا, مگر کوئی فرق ہے؟ عیسیٰ جانتے کیوں بولا اور کب بولا؟ جب ماں کی عصمت کی بات آئی. ہائے ہائے ہائے. میں نے جملہ ہوا کے جھونکے پر کہہ دینا ہے اور دیکھنا کہ کتنا میرے ہم سفر بن چکے ہیں تاکہ میں شہزادے کی بارگاہ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. جاگیے گا. کب کہا؟ جب ماں کی عصمت کی بات آئی. پوچھا مریم بچہ کہاں سے آیا؟ کیسی بچے سے پوچھ لو. اب عیسیٰ سے پوچھا, ہاں بھائی. کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب. یہ سوال توجہ کرنا. عیسیٰ گہوارے میں تب بولا جب ماں کی عصمت کی بات آئی, تب کہا انی عبداللہ, میں ہوں عبد خدا. گہوارے میں عیسیٰ بھی بولا مگر ماں کی عصمت کی گواہی کے لیے. گہوارے میں اصغر بھی بولا مگر توحید کی گواہی کے لیے. ہائے 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 ہائے. تھوڑا سا جاگے گا, تھوڑا سا جاگے گا. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. مل کے ہاتھ بلند کر کے حیدری. توجہ فرمائی آپ نے. میں نے کہا گہوارے میں عیسیٰ بھی بولا مگر کب؟ ماں کی عصمت کی گواہی کے لیے. گہوارے میں زیارت ناہیہ میں نا سرکار زمانہ نے ولی اصغر نے جب شہزادہ علی اصغر پر سلام بھیجا نا تو جانتے کیا جملہ کہا؟ السلام علی عبداللہ الرضی. فرمائے میرا سلام اس عبد خدا پر جو شیر خوار ہے. عبد خدا پر جو شیر خوار ہے. ناظر حیدری صاحب, عیسیٰ اپنے آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ میں عبد خدا, اور یہاں وہ میرے اس شہزادے کو عبد خدا کہہ رہا ہے کہ جس کے قدموں میں عیسیٰ نے سر رکھنا ہے. نا 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 نا. دیکھیے ایسی باتیں سننے کے عادی بنے. ابھی نواب صاحب یہ بات کہہ دینا, میں بھی چاہوں نا اور خدا با لوگوں کی طرح ادھر ادھر کی باتیں کر سکتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے میں آپ سے زیادہ اپنے زمانے کے امام کا دیندار ہوں. مولا نے مجھ سے آ کر پوچھنا, عاقل رضا زیدی ہم نے جو تمہیں حسین کا منبر دیا تم نے دنیا کو کہاں لگائے رکھا؟ یہ ذہنی باتیں, یہ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑیے, بہت کم وقت رہ گیا. پتہ نہیں کب نرجس کا چاند آ جائے.
میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے کل کا آتا ہوا آج اور آج کا آتے ہوئے ابھی آ جائے، ابھی کا آتے ہوئے اسی وقت آ جائے، میں بھی آپ کی طرح سامنے بن کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہوں نرجس کے لال آج ظہور کر دیا، آج خود ہی بتا دے کہ علی کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑا سا اور جاگیے گا، تھوڑا سا اور جاگیے گا، نہیں لطف لیجیے گا۔ بولا عیسیٰ بھی، بولا اصغر بھی، وہ بولا ماں کی عصمت کی گواہی کے لیے، یہ بولا بولیے توحید کی۔ میں کیا کروں، میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، نہیں اس سے پہلے مجھے یہ بات سنانا ضروری ہے کہ جب سلطان کربلا شکیل بھائی لے کر گئے نا شہزادہ علی اصغر کو ہاتھوں میں میدان میں پانی پلانے کے لیے، بلکہ اوقات دکھانے کے لیے دشمنوں کو ان کی، پتہ نہیں کہاں چلے گئے آپ، پتہ نہیں کہاں چلے گئے آپ، تھوڑا سا جاگیے گا، بس دل ہے بات کرنے کو، دعا لینے کو، جاگیے گا۔ اوقات دکھانے کے لیے لوگوں کو لے کر چلے گئے اصغر کو، لیکن میدان میں نہ لے جانے سے پہلے، یعنی قوم اشکا کی طرف اصغر کا چہرہ کرنے سے پہلے، لطف لیجیے گا، شہزادے کی بارگاہ میں باب الحوائج میں میرا مولا علی اصغر، چھوٹی بات نہیں ہے۔ حسین نے نا اصغر کو، نومی بھائی، قوم اشکا کی طرف چہرہ کرنے سے پہلے خود اصغر کو دیکھا یوں، اور دیکھ کے نا ماتھا چوما، اور شکیل بھائی جانتے ہیں ماتھا چوم کر کیا کہا ہو بہو علی ہے۔ اصغر کیا کہنے تیرے، ہے اصغر شبات میں بابا ہے، گفتار میں بابا ہے، سیرت میں بابا ہے، چل اصغر میں تیرا منہ چوم لیتا ہوں، میں اپنے دور کا محمد ہوں، تو اپنے دور کا علی ہے۔ ہائے 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 ہائے، مل کے توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، کیا کہا کہ تو اپنے دور کا محمد، میں اپنے دور کا محمد، تو اپنے دور کا، سب بولیں گے تو مزہ آئے گا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جو اپنے دور کا محمد ہو اس کا کام کیا ہے، اور جو اپنے دور کا علی ہو اس کا کام کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جو اپنے دور کا محمد تھا نا، وہ 16 رجب کو گیا اور اس دور کے علی کو ہاتھوں میں لیا اور ملانا شروع کر دیا، یا علی حبوں کا حبی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، گھر جا کر سوچئے گا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کیا ہے۔ حسین اصغر کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں میں اپنے دور کا محمد ہوں، تو اپنے دور کا علی ہے، اور جب اپنے دور کا محمد اپنے دور کے علی کو لیتا ہے تو یہی کہتا ہے یا علی حبوں کا حبی، روحوں کا روحی، جسموں کا جسمی، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تیری روح میری روح، انت منی ونا من کا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ جب 16 رجب کو نبی علی کو اپنے ہاتھ سے ملا رہے تھے تو یہی کہتے تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تیری روح میری روح۔ قابو کرے آگ کے نظر دے دی، آپ کو اڑا کر لے کے جانا چاہتا ہے۔ نبی نے کہا تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، یہ نہیں کہا میرا خون تیرا خون، بلکہ کہا تیرا خون میرا خون۔ کیوں کہ اولاد کی رگوں میں خون ہوتا ہے باپ کا، اور رسول جانتے تھے 1400 سال کے بعد لوگ کفر بکیں گے، علی کے باپ کو کافر کہیں گے۔ میں علی کی دنیا میں آتے ہی علی کے خون کو اپنا خون کہہ کے بتا رہا ہوں، جاہلو تم ایمان پہ شک کرتے ہو، اس کا خون تو محمد کا خون ہے۔ جاگو جاگو، بسم اللہ، تھوڑا سا اور جاگیے گا، تھوڑا سا میرا اور ساتھ دیجیے گا، ہاتھ بلند کر کے آخری بندے تک حیدری۔ توجہ فرمائی آپ صاحبان نے، توجہ فرمائی آپ نے، نہ میں یہ جملہ آپ کی نگاہ کرتا ہوں، کیا کہا یا علی حبوں کا حبی، روحوں کا روحی، جسموں کا جسمی، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون۔ میں خود زیدی ہوں، اور زیدی صاحب قبلہ کہتے تھے کہ جب بات میں زور ہو تو بات زور سے نہ سنا کرو۔ بس جس کو میں نے بات کہنی تھی میں نے پہنچا دی۔ اب جاگے گا، کیا کہا یا علی، جتنے نوجوان دوست بیٹھے، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تیری روح میری روح، انت منی ونا من کا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ میری بات پڑھنے والے میرے لیے قابل احترام ہیں، جن کے میں کہنے کے اوپر یہاں پر حاضر خدمت جناب رئیس الشورا شوکت رضا شوکت صاحب بیٹھے ہیں، اور وہ میرے اپنے ہیں، جب میں چھوڑوں گا تو وہ آئیں گے، اور مجھے بھی بہت جلدی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنا بھی وقت بچاؤں اور آپ کا بھی وقت بچاؤں، اور تاکہ آپ ان سے بھی جشن سنیں اور اپنے اپنے گھروں کو جائیں، مگر لطف لیجیے گا کہ تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تیری روح میری روح، انت منی ونا من کا، تو مجھ سے میں تجھ سے ہوں۔ ابھی نبی علی کو اپنے سے ملا رہے تھے، 16 رجب کو فنزل جبرائیل، اتنے میں جبریل آیا، نبی کے ہاتھوں کا بوسہ لے کر کہنے لگا اللہ کے نبی، اللہ کے
کہہ رہا ہے اگر علی کو اپنے سے ملا کر فارغ ہو گیا تو ذرا ایک بار دیکھ، آنکھیں عین اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، زبان مل کے توجہ فرمائیے آپ صاحبان نے، ہاں توجہ فرمائیے گا. کیا کہا؟ تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم. فرمایا تو دیکھ، آنکھیں عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، زبان لسان اللہ. اب حسین اکبر کو اصغر کو کہہ رہے ہیں، اصغر میں محمد ہوں، تو علی ہے. لطف تو آپ نے لینا تھا جو لے لیا، بات جو میں نے کہنی تھی وہ تو میں نے کہہ دی. کیا کہا کہ میں محمد ہوں، تو بولو تو علی ہے. اور پھر آپ جب جانتے ہیں کہ جب کوئی علی بن جائے تو وہ اگر بستر پر چادر اوڑھ کر سو لے تو کافر نبی سمجھتے ہیں، زمین پہ چلنے لگے نصیری خدا سمجھتے ہیں. ہاں بڑی مہربانی. اچھا اتنی تعداد میں آپ بیٹھے ہیں، شاید میں اگر یہ کہوں نا کہ ہاتھ ایک ایک ہاتھ کھڑا کریں کہ کسے رزق چاہیے کسے زندگی چاہیے، تو آپ سارے اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. جب شہزادہ دنیا میں ہے نا سلطان کربلا کا اتنا اچھا سنا ہے، اب آگے آپ دادنا بھی دیں تو اتنا اچھا اپنے اندازوں سنا کہ میں راضی ہوں، مگر جملے کا لطف لیجیے گا. سلطان کربلا کے ایک صحابی ہے سہل بن ابراہیم، مولا کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا مولا جی اصغر کی مبارک ہو. کہ ٹھیک ہے. کہنے لگا سرکار آپ کے گھر میں آنے والا ہر بچہ کسی نہ کسی فضیلت کا حامل ہوتا ہے. کہا کہ یہ جو اصغر آیا ہے اس کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ حسین فرماتے سہل اگر چھیڑا ہے تو سن. ہائے 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 ہائے، جاگیے گا جاگیے گا جاگیے گا. کیا کہا؟ سہل اگر چھیڑا ہے شکیل صاحب تو سن. مولا کیا؟ فرمایا تو جانتا ہے کہ جب دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی دونوں مٹھیاں بند ہوتی ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھے تو میری بات کی تائید کرے گا. کہتے کہ جب کوئی آتا ہے دنیا میں اس کی دونوں مٹھیاں بند ہوتی ہے. ہاں مولا بند ہوتی ہیں. سہل کیوں ہوتی ہے بند؟ کہ سرکار آپ بتائیے. فرمایا اس کی ایک مٹھی میں اللہ نے اس کا رزق رکھا ہوتا ہے. جاگیے 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 گا جاگیے گا جاگیے گا. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. ایسی باتیں سننے کے عادی بن رہے تو بڑا لطف آ رہا ہے اور بہت عرصے تک لطف آتا رہے گا. فرمایا اس کے ایک ہاتھ میں اس کا رزق ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں اس کی حیات ہوتی ہے. مولا فرماتے سہل اللہ ایک بے شعور بچے کو بھی یہ شعور دیتا ہے کہ اسے دنیا میں جا کر ان دو چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے رزق کی بھی اپنی حیات کی بھی. اب اگر لطف لینا تو جاگنا. حسین فرماتے مگر سہل سن، یہ جو میرا بیٹا اصغر دنیا میں آیا ہاتھ اس کے بھی دونوں بند تھے، مگر فرق ہے اصغر کے ایک ہاتھ میں کائنات کا رزق اور ایک ہاتھ میں کائنات کی حیات ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نہ نعرہ لگائے تو مل کے اور اکٹھا حیدری. آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں. کیا کہا؟ ہاتھوں میں اٹھایا. لطف لیجیے گا جملے کا. ہاتھوں میں اٹھایا. کیا کہا کہ تو علی ہے، میں بولو تھک گئے تو چھوڑ دوں کہ میں آپ کی محبت میں بڑھ رہا ہوں. یہ میرے مولا جانتے ہیں. ہاں میں محمد تو علی. ہاں ہاں بابا پتہ چل گیا. کیا کرنا ہے؟ کہا چونکہ تو علی ہے تو صفات بھی علی والی دکھانی ہے. میں کیا کروں؟ لطف لیجیے گا. صفات بھی علی والی دکھانی ہے. بابا وعدہ ہو گیا. اور شجاعت بھی. نہیں لطف لیا. کیا بابا کیا مطلب؟ کہ آج میدان جنگ میں جا رہا ہے نا پہلی بار جنگ کرنے. ہاں ہاں بابا تو پھر شجاعت بھی ویسے دکھانی. وعدہ کر جیسے میرے باپ کے پاس تھی.
اب میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اچھا مجمع ہے، مجھے اس بات پر زیادہ شکیل اختر صاحب، ناصر حدیث صاحب زور دینا ہی نہیں پڑے گا، میرا پورا مجمع اتنا بیدار بیٹھا ہے کہ آپ سب یہ جملہ سمجھ جائیں گے۔ کیا کہا؟ اصغر آج تیری پہلی جنگ ہے، سن تو ہے علی بابا، ٹھیک ہے تو جانتا ہے نا اب صفات بھی تجھے بابا جیسی لانی ہے، وعدہ ہو گیا دادا جیسی صفات ہوگی، کہ شجاعت بھی بابا جیسی۔ اصغر نے کہا بابا وعدہ ہو گیا، شجاعت بالکل دادا علی جیسی ہوگی، مگر بابا یاد رکھنا کہ جب میرے دادا نے پہلی جنگ کی تھی اس کا سن کیا تھا اور میں جنگ کر رہا ہوں میرا سن کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ بسم اللہ، آئیے۔ بسم اللہ، توجہ فرمائی یا صاحبان محترم نے۔ بس رئیس الشعراء جناب شوکت رضا شوکت صاحب تشریف لے آئے۔ میں پہلے آپ کو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے لیے یہ واجب الاحترام ہے، ان کا کہا میں ٹال ہی نہیں سکتا تھا، انہوں نے کہا کہ یہاں آؤ، میں ہر جگہ سے فون کر کے تو یہاں حاضر خدمت ہوں۔ چلیے، نہیں احسان کی بات نہیں ہے، ذکر میرے مولا کا ہے، میرے مولا نے میری نوکری یہیں لگائی ہوئی تھی، تو چلیے میں نے کہا یہاں پر ہی دو جملے کہہ کر آپ لوگوں سے دار لوں۔ اور بڑے چونکہ لائف اتنی مصروف ہے، شوکت صاحب بھی پاکستان سے باہر جانے کہاں یہی عمر اسی دشت کی سیاحی میں گزر رہی ہے، تو ایسی ملاقاتیں ایسی دعائیں لینے کا وقت بھی کم ملتا ہے، اور پھر جہاں شوکت صاحب کے ساتھ حامد شاہ صاحب آ جائیں تو پھر تو کیا کہنے، پھر تو لطف اور ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ پھر جملہ سن لیجئے گا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے ممبر دینا چاہتا ہوں۔ اور میں نے یہ دانستہ، یہ جو میں نے آپ سے بات کر رہا تھا نا بار بار کہ یہ اپنے دور کا محمد ہے، یہ اپنے دور کا علی، میں صرف جناب شوکت صاحب کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ تشریف لے آئے، تو ان کی موجودگی میں ایک جملہ کہہ کر آپ سب بولیں گے تو بڑا لطف آئے گا، نہیں تو میں نے صرف ان سے دعا لینی ہے۔ میں وہ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب علی اصغر نے کی پہلی جنگ، پہلی اور آخری جنگ کا نام کربلا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے جتنے بھی شہید یا جتنے بھی سوار میدان جنگ میں گئے، وہ سواریوں پر علی دلدل پر، عباس اشل پر، آپ سے جا رہا ہوں، جتنے سوار میدان گئے ان سب کی سواری جانور تھے، اصغر کی سواری حسین کے ہاتھ تھے۔ ہائے 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 ہائے، جاگیے، مہربانی تھوڑا سا جاگیے گا، تھوڑا سا جاگیے گا۔ میں نے آپ کی توقع سے پہلے ممبر خالی کر دینا ہے۔ میں نے کہا ہر ایک کی سواری جانور، کوئی مرتجس، کوئی دلدل، کوئی اشل، کوئی عقاب، اور اصغر کی سواری عام نہیں۔ اصل میں نے یہ بات سوچ کر جو آپ سے کی ہے نا، آپ ابھی وہاں تک نہیں پہنچے۔ اصغر کی سواری کوئی جانور نہیں ہے بلکہ ہاتھ ہیں، کس کے؟ حسین کے۔ ہمیشہ جی میں لے چلتا ہوں ان سب کو چشم فلک میں، وہ منظر دکھاتا ہوں۔ اسی ہاتھ کے بارے میں وادی نمل ہے، سلیمان بن داؤد جا رہا ہے، چوٹی نے اپنے لشکر سے کہا بلوں میں چلی جاؤ، یہ نہ ہو کہ کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں رون دے۔ آواز سلیمان کے کانوں میں گئی، چوٹی کو حاضر کیا، جاگنا، ہتھیلی پہ رکھا، کہا بات بعد میں ہوگی، بحث و مباحثہ بعد میں ہوگا، پہلے بتا ہم دونوں میں سے افضل کون ہے، تو یا میں؟ چوٹی نے کہا اگر جان کی امان ملے تو عرض کروں۔ سلیمان نے کہا جان کی امان دی، کہنے لگی اس وقت میں افضل، اس وقت میں افضل، اس وقت میں افضل۔ سلیمان کے چہرے پہ سوال یہ نچال آیا، کہنے لگا ہے تو اتنی سی مخلوق اور میں اللہ کا نبی، کیسے افضل؟ کہا خود سوچ، ہاتھ تیرا ہے قدم میرے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ توجہ فرمائیے آپ صاحبان نے کہا ہاتھ تیرا ہے قدم میرے ہیں۔ ایک چوٹی ایک نبی کے ہاتھوں پر آئے تو کہتے اس وقت میں افضل۔ شاہ جی اس اصغر کے کیا کہنے جو عام نبی کے نہیں، نبیوں کی محنت بچانے والے ہاتھوں میں آیا۔ تو بس یہ جملہ سنی اور ممبر میں اپنے محترم کے حوالے کروں کہ جب اصغر کی یہ فضیلت ہے تو خبردار آج کے بعد اس سادے کے بعد
بارے میں شک نہ کرنا کہ علی رزق دے سکتا ہے یا نہیں، اولاد دے سکتا ہے یا نہیں، دولت دے سکتا ہے یا نہیں، انبیاء کی مدد کی یا نہیں، ہجرت کی رات سویا یا نہیں، معراج کی رات بولا یا نہیں، بلکہ اس کے بارے میں وہی عقیدہ رکھنا جو خداوند سخن میر علی سے رکھا کہ خورشید فلک عکس سے در تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی۔ بابا سے پہلے نعرے سلوات۔